اس پر ملک عوام الناس بالخصوص کراچی کے شہریوں، ملک بھر کے اور کراچی میں رہنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین رہنماؤں نے، یہ تو حتمی تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی اس سمندر میں غوطے نہیں لگائے، ہم نے بھی کوئی قیاس آرائیاں نہیں کی، ہم نے بھی کوئی گوسپنگ نہیں کی، اللہ نہ کرے ہم نے بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی سازش ہے، ہم نے یہ بات ہی نہیں کی۔ ہم نے تو یہ سوال پوچھا کہ بھائی کوئی صحیح جواب دیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس سانحے کے سامنے آنے کے 20-22 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر پہنچے تو اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ اور یہ صرف میرا، ایم کیو ایم کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا، یہ ایک عام کراچی کے شہری اور پاکستان کے عوام کی طرف سے یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں کہ آپ تقریباً ایک دن کے بعد آگ لگتی ہے 10-10:15 بجے اور آپ اگلے روز رات کو پہنچتے ہیں 22 گھنٹے کے بعد، اور میئر کراچی 23 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اسی وقت کوئی جواز نہیں دیتے۔ جب بہت زیادہ لے دے ہوتی ہے، مار پڑتی ہے، چماٹے لگتے ہیں تنقید کے اور ہر طرف سے مار پڑتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں اسلام آباد میں تھا۔ یار اسی وقت کانفرنس کال پہ سارے میڈیا کو لے لیتے، کہتے کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور کوئی رات کی فلائٹ نہیں ہے، صبح پہلی فلائٹ 9:30 بجے کی 9:35 کی ہوتی ہے عموماً، میں وہ فلائٹ لوں گا، 11:30 پہنچوں گا اور 12 بجے میں جائے وقوع پر ہوں گا دن میں، لیکن آپ رات کو آئے 23 گھنٹے بعد۔ تو بھائی کیا کر رہے تھے آپ اسلام آباد میں؟ اور پھر آپ نے کون سی فلائٹ لی؟ اور یہ آپ نے بتایا کب؟ جب لے دے ہوتی رہی آپ کے آنے کے بعد، وہاں پر موب نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، جو لوگوں کا ریئیکشن آپ کو ملا، تب آٹے دال کا بھاؤ آپ کو پتا چلا اور اس معاملے کی سنگینی پتا چلی۔ ارے اسلام آباد سے بیٹھ کر تم نے وزیر بلدیات کو ریکویسٹ کرتے کہ ناصر بھائی آپ چلے جائیں، میں نہیں ہوں، ڈپٹی میئر کو ریکویسٹ کرتے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ڈپٹی میئر بھی ایسے گماشتوں میں گم تھے جہاں سے ان کو لانا یا برآمد کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی اطلاعات آئی ہیں۔ تو اب ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے میئر کہاں تھے، ڈپٹی میئر کہاں تھے، وزیر اعلیٰ کہاں تھے، اور وزراء کہاں تھے؟ بھائی نہ عید کی چھٹیاں تھیں کہ یہ سب اپنے گاؤں گوٹ گئے ہوتے؟ یہ سب کراچی میں تھے نا۔ ان سوالوں کا جواب دے۔ اصل سوال یہ ہے آپ سے، تبھی تو کرٹیسزم بڑھی، لوگوں کا غم و غصہ بڑھا، اور اس پر اگر ہم کوئی سوال کریں تو پھر آپ آتے ہیں کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن ہیں یعنی میری پرسیپشن میں، تاثر میں، اگر ماضی میں کوئی ایسی بات ہے جسے غلطی سے تعبیر کیا جائے تو اسے اٹھا کر، ارے ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق کے جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ بھائی اب تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال ہے، تمہیں جواب دینا ہے۔ پچھلے میئر، ان کے ادوار، ان کے اختیارات، ان کے وسائل، وہ ایک الگ قصہ کہانی ہے، وہ تمہارے سارے سوال کے جواب موجود ہیں، لیکن تم ڈسٹریکٹ کر رہے ہو اصل جو سانحہ ہے اس کی اہمیت سے، اس کی سنگینی سے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بے سروپا تعویلیں دے کر اپنی ذمہ داریوں، اپنی جواب دہی اور اپنے احتساب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن میک نو مسٹیک چیف منسٹر سندھ،
میک نو مسٹیک، میئر کراچی، دا ٹائم از کمنگ، وقت آ رہا ہے تمہارے گردن پر احتساب کا پھندا اور گرہ اس کی تنگ ہو رہی ہے، اتنی آسانی سے بچ کر کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام تمہیں نہیں نکلنے دیں گے بیٹا۔ کس خام خیالی میں ہو کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دو گے کہ ایک میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی جماعت اسلامی کی افغانی 83 میں، بھائی تو ریگولر ہوئی، لیگل ہوئی، اس میں کون سی لیگیلٹی ہے؟ یہ کون سا نکتہ لیا ہے یار؟ یہ کون سی سکراتیت بکراتیت یار؟ بڑی کمال کی لاجک لائے، کیا پوچھا جا رہا ہے اور جواب کیا دے رہے ہو؟ یہ مطلب یہ کوئی لاجک ہے؟ ایک جماعت اسلامی کے میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی اس پلاٹ کی، دوسرے میئر کراچی کے زمانے میں چلے مان لیا کہ لیز ہوئی، لیز چیلنج نہیں ہوئی، کوئی ڈبل الاٹمنٹ نہیں، کوئی دوہری لیز نہیں، اور اگر اس میں بھی کہیں کوئی سوال ہے تو بندہ حاضر ہے، باقی دو میئر تو اس دنیا میں نہیں ہے، مجھ سے پہلے کے افغانی صاحب اور میرے بعد نعمت اللہ، بیچارے وہ تو ہے نہیں، نعمت اللہ کے زمانے میں ریگولرائز ہوئی اگلا فلور، وہ بھی ریگولرائز ہوا، ایک طریقے سے ہوا، ایک لیگل طریقے سے ہوا، کوئی کیس نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی انکوائری نہیں، کوئی رپورٹ نہیں۔ تو یہ تین باتیں کر کے تم اپنا ملبہ کسی اور پہ ڈال دو گے؟ یار پورا ملک سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں، اور تمہیں مذاق سوجا ہے؟ تم اس کی لیز، میوٹیشن اور ریگولرائزیشن کی بات کر رہے ہو؟ یار تم بتاؤ کہ 2003 کے بعد، اور جب ایک ہمارا اور میئر آیا اور گیا، الحمدللہ 2008 سے تو پورے سندھ کے وسائل پر، اختیارات پر، یہاں کی زمینوں پر، یہاں کے تمام شہری اور مقامی اداروں پر، صوبہ ادارے اور وزارتیں محکمے تو تمہارے انڈر میں ہیں ہی۔ 17-18 سالوں سے جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی تم نے کی ہوئی ہے، اور اس کا جواب دینے کی بجائے تم اس پلاٹ کی زمین کی تاریخ کا ایک قضیہ لے کر بیٹھ گئے، یعنی تم نے ایک وہ بات کرنا شروع کر دی جس کا اس سارے سانحے سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی، کیا لیز اگر دی کسی نے تو کیا اس لیز میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ نہ کرے آگے اس عمارت کو آگ لگے گی تو اسے قطعی اور قطعی بجھایا نہیں جائے گا؟ آگ کیوں نہیں بجھی؟ فائر فائٹرز نے تو حق ادا کیا اپنی نوکری کا، اپنی ملازمت کا، اس کراچی کے شہری ہونے کا، پاکستانی ہونے کا، انہوں نے تو اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ لیکن تمہارے کتنے فائر ٹینڈرز صحیح ہیں، کتنے خراب ہے، اس کا سوال پوچھا گیا۔ جو خراب ہیں وہ کب سے ہیں، اس کا سوال پوچھا گیا۔ آج صرف 25 فائر اسٹیشن ہے اس شہر میں، تو اس میں کب سے اضافہ نہیں ہوا؟ 18 سالوں میں تم نے کتنے فائر اسٹیشن مزید تعمیر کیے؟ یہ سوال ہے۔ میوٹیشن، لیز اور فلور کی ریگولرائزیشن یہ سوال نہیں ہے۔ سوال کچھ، جواب کچھ۔ واہ، یو کین فول سم پیپل سم ٹائم۔ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم۔ آپ کچھ لوگوں کو شاید بہت دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یو کین فول آل دا پیپل سم ٹائم۔ سارے لوگوں کی آنکھوں میں بھی کچھ دیر کے لیے دھول جھونک سکتے ہو، بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم۔ انف از انف۔ 18 سال ہو گئے ہیں، اب 18 سال کا بیٹا جواب دینا ہے، اور اگر اس پر کوئی سوال ہو
تو کہا جائے سانحے پر سیاست کر رہے ہیں۔ ارے یہ سوال کوئی نہ پوچھے کہ 22 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ آئے